بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اللہ تعالیٰ سے ہر حالت میں راضی رہنا فرض ہے. فرض جس طرح نماز روزہ فرض ہے, اس طرح اللہ سے راضی رہنا فرض ہے. پھر غیر اختیاری چیزیں, ایک اختیاری ایک غیر اختیاری. تو جو غیر اختیاری کے پیچھے پریشان ہوتا رہتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے, اس کے بہت نقصانات ہیں جو ابھی بتانے کا وقت نہیں ہے. تو میری والدہ کا جب انتقال ہوا تو اس وقت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لائے تھے. پھر فرمایا کہ سب بھائی بیٹھے, بابا بیٹھے ہوئے تھے, باقی بھائی نیچے تھے غمگین, ان کو بلایا. تو حضرت والا نے فرمایا کہ اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرو. تو میں پریشان ہو گیا, تھوڑا تو سمجھ لیا تھا, لیکن کیونکہ 91 میں تو اللہ نے جوڑا تھا, 91 میں, اور 93 میں والدہ اللہ کے پاس چلی گئیں. تو لیکن میں گھبرا گیا کہ سب رشتے دار وغیرہ کہیں گے کہ کون سا طریقہ ہے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب شکر ادا کریں. تو حضرت والا نے فرمایا شکر اس بات کا ادا کرو کہ تمہاری والدہ کو اللہ نے 15 سال پہلے نہیں لے لیا. دوسرا اس بات کا شکر ادا کرو کہ وہ بستر پر نہیں رہی, بستر پر نہیں رہی وہ, ورنہ پھر 6 سال لگ جاتے ہیں آدمی کو, 10 سال لگ جاتے ہیں کبھی کبھی. اس چیز کا شکر ادا. اور سب کو جانا ہے, جس نے ایک سانس لیا اس کو جانا ہی ہے. جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو یہ نہیں کہنا چاہیے مر گیا, یہی جملہ انتقال ہو گیا, یعنی ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں منتقل ہو گیا. اس کی مثال دی پیارے شیخ نے کہ نیچے والے کھانے میں چمچے, پلیٹ, ڈونگے, کپ, پلیٹ سب رکھے ہوئے ہیں. تو خادم نے آیا, ایک پلیٹ اوپر رکھ دی, تو باقی برتن سب رونے لگے کہ آپ نے ہمارا اتنا پرانا ساتھی جدا کر دیا. کہا بھائی میں تو سیٹ کے حکم کا غلام ہوں, لیکن آپ کو ایک کان میں بات بتا دیتا ہوں کہ ایک ایک کر کے سب مجھے اوپر لے جانے کا حکم ہے, سب جمع ہو جائیں گے, اور آپ کے پہلے جو ہے نا وہیں زیادہ ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ تم ہے, یہ تم آپ راضی ہونا پڑے گا. پھر جس وقت انتقال ہوتا ہے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ سے آدھا صبر آ جاتا ہے. ہماری اولاد, پوتے وغیرہ جو ہے سب اللہ کے, مال ہو چاہے گھر ہو, آدھا جو ہے ہمارا ہے ہی نہیں. و انا الیہ راجعون. اور سب کو اوپر جمع ہونا ہے, سب جا کے جمع ہونا ہے, تو آدھا پھر صبر اور پورا صبر مل گیا وہ. اور انا للہ کی نعمت کسی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں ملی, صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی, وہ عرض کر لیتا ہوں. شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا رحم کرنے والا اور مہربان ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے معاذ بن جبل کے نام, تم پر سلامتی ہو. میں تمہارے سامنے اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں. حمد و ثنا کے بعد اللہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے اور صبر کی توفیق دے, اور ہمیں اور تمہیں شکر ادا کرنا نصیب فرمائے. اس لیے بے شک ہماری جانیں, ہمارا مال, ہمارے اہل و عیال, ہماری اولاد سب اللہ بزرگ و برتر کے خوشگوار عطیے اور عاریت کے طور پر سپرد کی ہوئی چیزیں ہیں, جن سے ہمیں ایک معین مدت تک فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جاتا ہے, اور مقررہ وقت پر ان کو انشاءاللہ تعالی واپس لے لیتا ہے. مقررہ وقت پر ان کو اللہ تعالی واپس لے لیتا ہے. پھر ہم پر فرض عائد کیا گیا ہے کہ جب وہ دے تو ہم شکر کریں, اور جب آزمائش کرے ان کو واپس لے لے تو صبر کریں. تمہارا بیٹا بھی, اب یہاں ہم اپنی بیٹی کو ذہن میں رکھیں گے, بھتیجی کو رکھیں گے, پوتی کو رکھیں گے, والدہ کو رکھیں گے, بیٹے کو جس کا بھی ہوگا معاملہ. تمہارا بیٹا بھی اللہ تعالیٰ, اسی طرح اب یہاں آپ کی پوتی بھی, ٹھیک ہے نا, آپ کی بھتیجی بھی, تمہارا بیٹا بھی اللہ تعالیٰ کی انہی خوشگوار نعمتوں اور سپرد کی ہوئی عاریتوں میں سے ایک عاریتی عطیہ تھا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے قابل رشک اور لائق مسرت صورت میں نفع پہنچایا, اور اب اجر عظیم, رحمت, مغفرت اور ہدایت کا عوض دے کر لے لیا. بس شرط یہ کہ تم صبر و شکر کرو. اجر عظیم ملے گا, رحمت, مغفرت اور ہدایت کا عوض دے کر صبر و شکر کرو. لہذا فرمایا کہ لہذا تم صبر و شکر کے ساتھ رہو. دیکھو تمہارا رونا دھونا تمہارے اجر کو ضائع نہ کر دے کہ پھر تمہیں پریشانی اٹھانی پڑے. اور یاد رکھو کہ رونا دھونا کچھ نہیں لوٹا کر لاتا, اور نہ ہی غم اور اندھوں کو دور کرتا ہے. اور جو ہونے والا ہے وہ تو ہو کر رہے گا, اور جو نہ تھا وہ ہو چکا. اب یہاں پر یہ حدیث پاک کا معاملہ ابھی اختتام کو گیا. پھر سوال یہ کہ صبر کا مطلب کیا ہے, اور سوال یہ کہ ہم نے تو ابھی ایک بات سنی نا, دوسری بات یہ کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے, ان کا انتقال ہو گیا. بہت بڑا غم ہے یہ.
کہ بھائی نبوت تو ٹرانسفر تو ہونے والی نہیں ہے نا، لیکن ان کی اولاد کا ہونا، جیسے نوا سے تھے اللہ کے پاس چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں تھے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو بہ رہے تھے، تو صحابہ رضوان علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ آپ رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں؟ فرمایا شکایت کے آنسو تھوڑی ہیں، جانے والے کا حق ہے۔ تو ایک میں ہم نہیں دیکھیں گے، رونا دھونا سے مراد یہ کہ یہ کہنا کہ یہ وقت نہیں تھا، ہم سے ہی ایسا ہوا، پھر دیا کیوں تھا، یہ منع ہے۔ باقی آنسو جانے والے کا حق ہے، شکایت منع ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جانے والے کا حق ہے۔ پھر فرمایا اے ابراہیم ہم تمہارے جانے پر اللہ سے راضی ہیں، اے ابراہیم تو ہم غمزدہ ہیں لیکن اپنے رب سے راضی ہیں۔ جانے سے غم ہے لیکن اللہ سے راضی ہے۔ تو غم کا مطلب یہ، ابھی میری والدہ 93 میں گئی تھی، کبھی اچانک ایسا یاد آتا ہے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، تو منع تو ہے ہی نہیں، شکایت منع ہے۔ اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے غمزدہ ہیں، یہ جملہ مجھے ابھی یاد ہے، اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے غمزدہ ہیں لیکن اپنے رب سے راضی ہیں۔ تو آنسو کوئی بہائے تو روکنا نہیں چاہیے، لیکن ایک آدمی جو ہے نا وہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا غم کی وجہ سے، کھانا ہی نہیں کھا رہا، اور پھر بیماری پھر فوراً پکڑ لیتی ہے، تو ڈبل نقصان ہو گیا، یہ ڈبل نقصان ہو گیا۔ جانا تو سب کو ہے، دیر سویر۔ اب اس میں کیا راز ہیں پتہ چل جائے تو آدمی فوراً کہے گا اللہ کو شکر ہے۔ شکر اس بات کا والدہ کے انتقال پر کہ اللہ نے دیا اتنے عرصے تک تمہیں، یہ شکر بھی اس بات کا کہ 6 مہینے اللہ نے کھلونے سے کھیلنے کی توفیق دی، آدمی بہل جا رہا ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانا نانی ہے، ماں ہے، بابا ہے، کھیل رہے ہیں، اس کی یادائیں دیکھ رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے۔ اب وہ تحفہ نکل گیا، غم نہیں ہوگا کیا؟ پتھر کے ہیں کیا؟ مسلمان تو پتھر کے ہے ہی نہیں، ان کو تو پڑوسیوں کے انتقال پر رونا آ جاتا ہے، اپنے کلیگ کے دفتر کے اس پہ رونا آ جاتا ہے۔ یہ تو اپنا خون ہے، ظاہری بات ہے۔ کھلونا ایک بچہ، اس کی توتلی باتیں، اس کا ایسی حرکتیں کرنا، مستیاں کرنا، ہاتھ مارنا، جو بھی ہے معاملات، تو وہ تو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں انسان سے۔ لیکن شکر بھی صبر بھی، شکایت نہیں ہے، وہ شکایت ہے بھی نہیں الحمدللہ، آپ سب دیندار لوگ ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ، کوئی شکایت ہے نہیں، کسی کو روکنا نہیں چاہیے۔ اور صبر کا مطلب کیا ہے؟ پہلی ان اللہ مع الصابرین، صبر کا مطلب کیا؟ صبر فی المصیبہ، شکایت نہ کرے، الصبر علی اطاعت کر کے کرے، آپ لوگ تو اطاعت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، الصبر عن المعصیہ، گناہ نہ کر کے صبر کریں۔ 1 سیکنڈ سے لے کر 100 سال 120 سال تک کے سب کو جانا ہے، اور ہر سیکنڈ پر ایک ٹرین آ رہی ہے، ایک جا رہی ہے، ہر سیکنڈ پر، یعنی لوگ پیدا ہو رہے ہیں، انتقال بھی ہو رہے ہیں۔ ابھی ہمارے دوست مفتی عبدالنافع صاحب روز آتے ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا کل یا پرسوں 10 محرم، ہم نہیں جا سکے، ہم لوگ انتقال ہو گیا ان کا، اللہ کے پاس چلے گئے۔ ہمارے ابھی فاضل الرحمان بیٹھے ہوئے تھے، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور میرے ماں باپ دونوں نہیں ہیں جناب۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ والا واقعہ، ان کا ایک بچہ بیمار تھا، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ان کے شوہر باہر سے آ کر ان کا حال دریافت کیا کرتے تھے، بچے کا انتقال ہو گیا۔ شام کو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ آئے، ان پر ظاہر نہیں کیا بیوی نے، جب پوچھا کہ کیسی صحت ہے بھی، جواب دیا اب تو سکون ہے، لہذا واقعی موت تو سکون سے بڑھ کر کیا سکون ہوگا۔ یہ سن کر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کھانا کھایا، اب میں اشارہ دے سکتا ہوں، اور رات کو بیوی کی طرف میلان بھی ہوا، بے انتہا صبر کیا، انکار نہ کیا۔ جب صبح بھی تو کہا کہ ایک مسئلہ پوچھتی ہوں، اگر کسی نے ہم کو کوئی چیز بطور امانت کی دی ہو، پھر بعد میں وہ امانت کو واپس لینا چاہے تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہی چاہیے کہ جب مالک اس کو واپس لینا چاہے تو بڑی خوشی کے ساتھ واپس کر دیا جائے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا تو پھر اپنے بچے پر صبر کرو اور خوشی کے ساتھ اس کو دفن کرنے کا انتظام کرو، کیونکہ خدا نے اپنی امانت لے لی واپس۔ غصہ ہوئی کہ رات میں خبر کیوں نہیں دی، رات میں دفن میں مصیبت ہوتی اور رات بھر پریشان رہتے، کھانا بھی نہ کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ام سلیم کا عمل بہت پسند ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج رات تم دونوں کو خدا نے مبارک اولاد عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن طلحہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، جو بڑے عالم، بڑے سخی، صاحب اموال و اولاد تھے۔ امانت کی، اب حضرت مجدد فرما رہے ہیں، امانت کے بارے میں اس پر شاید یہ سوال ہوگا کہ امانت ہے
تو پر اللہ نے اس کی اتنی محبت کیوں دی؟ دیکھو ہمارے اکابر کیسے جناب، اگر محبت نہ ہوتی تو اتنا غم بھی نہ ہوتا. اس کا جواب یہ ہے کہ اتنی محبت اس وجہ سے دے دی تاکہ پرورش ہو سکے، کیونکہ بغیر محبت کے اس کے پیشاب پخانے کو اٹھانا، اس کی پرورش کرنا مشکل ہے. اس لیے غیر کی اولاد پالنا بھی بہت دشوار ہے، اور جب بچے کی پرورش ہو چکتی ہے تو محبت میں بھی کمی ہونے لگتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بڑے بیٹے کے ساتھ ایسی محبت نہیں ہوتی جیسے چھوٹے سے ہوتی ہے. غرض اولاد کو بھی خدا کی چیز سمجھو کہ اس کی امانت چند روز ہمارے پاس ہے، پھر اس کے فوت ہونے پر زیادہ افسوس تو ہوگا، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوگا کہ آدمی بالکل ایسا ہو جائے، کیونکہ پریشانی کی بنیاد تو یہی ہے کہ تم ان کو اپنی چیز سمجھتے ہو. جناب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی نے گھڑی دی اور 1 سال کے بعد واپس لے لی، غم نہیں ہوگا، لیکن واپس نہیں کرے گا. واپس کرے گا ظاہری بات ہے، غم بھی ہوگا، لیکن بھائی اس نے امانت دی تھی، اب جزاک اللہ نہیں کہیں گے. اسی لیے چاہے جوان ہو کوئی بھی ہو، جب جاتا ہے تو اللہ کا شکر تو ہے آپ نے دیا نا. ایک بیوہ خاتون کا اب تو بعد میں بیوہ ہو گئی، ان کا اب تک مجھے یاد ہے، مجھے خط لکھا تھا انہوں نے کہ ان کی اولاد نہیں ہوئی آخر تک، لیکن انہوں نے خط لکھا تھا شادی کے 20-25 سال بعد کتنے بعد لکھا تھا کہ آپ صرف یہ دعا کر دیں میں عمل سے ہو جاؤں، پھر بھلے اللہ واپس لے لے، تاکہ میں دل خوش ہو جائے کہ میں ماں ایسی ہوں جو بچہ جن سکتی ہوں. یہ دیکھیں آپ کہ اس غم کے اندر وہ رابعہ بصریہ بن گئی، نیکی کے ساتھ پہ چل پڑی. آج ہماری پھوپھی کا جو ابھی انتقال ہوا، میری والدہ ساس تھی، تو یہ بیوہ ہو گئی تھی، تو ابھی بھی کہتی ہیں میری ہمشیرہ بیوہ، یہ دونوں کہتی ہیں خواتین، وہ تو اب چلی گئی پھوپھی تو، کہ اگر حضرت والا سے ہم نہ ملتے تو ہم لوگ ختم ہو چکے ہوتے. کہ حضرت کے پاس جا کے صبر ملا، اللہ کی محبت، بیانات سننا، عمل کرنا، یہ معاملات ہوئے. اب آگے دیکھیے کیا عجیب بات ہے. اللہ اللہ. اور ابو سنان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے سنان کو دفن کیا اور ابو طلحہ خولانی قبر کے منڈیر پر بیٹھے تھے. جب میں نے قبر سے نکلنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا ابو سنان کیا میں تمہیں بشارت نہ دوں؟ تو میں نے کہا کہ کیوں نہیں، ضرور دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے ضحاک بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کا بچہ مطلق اولاد خواہ مذکر ہو یا مؤنث فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کی بیٹے کی روح قبض کر لی؟ تو کہتے ہیں ہاں. اب یہاں بیٹی ہو گئی، پوتی ہو گئی، وہ ذہن میں رکھیں گے. پھر اللہ فرما دے تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں. اچھا تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں اس نے اللہ تیری حمد بیان کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ترمذی سے بھی روایت ہے میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو، اس کا نام بیت الحمد رکھو. احادیث میں کہ بچہ جنت کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو جائے گا، اس سے کہا جائے کہ اندر جاؤ، کہے گا نہیں جاتا. یہ کیوں؟ کہے گا کہ جب تک ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ نہ ہوں گے اس وقت تک ہم جنت میں نہیں جا سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے اپنے پروردگار سے ضد کرنے والے بچے جا اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں لے جا، اور جس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے وہ ماں کو گھسیٹ کے جنت میں لے جائے گا. کتنی بڑی بات ہے کہ ماں باپ کو جنت میں، پھر اللہ جس کو چاہے وہ بچہ، جس بچے کے لیے اس وقت جتنا ہے اتنا ہے، باقی اللہ تو اور دینے والے ہیں. جناب شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، فرمایا کہ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ غم اور مصیبت کے حالات میں کرنے کے 2 کام ہیں، یعنی غم کے حالات کے 2 حق ہیں. نمبر 1 اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگنا. ایسے حالات میں اللہ سے عافیت کی دعا مانگنا یہ ادائے حقوق بندگی ہے. یہ اس میں اپنے ذوف اور عجز کا اظہار اور اقرار ہے. ادائے حق بندگی کہ میرا بندہ اپنے ذوف کو اقرار کر رہا ہے کہ غم زیادہ ہونے سے دل کمزور ہو جائے گا، ہم ضعیف ہیں، ناتواں ہیں، اے اللہ آپ اپنی رحمت سے غم کو عافیت سے بدل کر دیجئے. نمبر 2 دل سے اس پر راضی رہے کہ اگر دعا قبول نہ ہوئی، اسی حالت میں رہا تو اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کروں گا. یہی تسلیم و رضا ہے، یعنی اس پر راضی رہنا. یہ ادائے حقوق مالک ہے. رضا بالقضاء صرف انتقال میں نہیں، ہر معاملات میں وہ حقوق ادائے حقوق مالک ہے کہ ہمارا مالک ہے اور وہ بھی ارحم الراحمین مالک ہے. یہ سوچو آپ جناب. اللہ اکبر. اس کے بعد مشکات شریف حدیث پاک ہے. اس حدیث پاک میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ تعزیت ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل عنده باجل مسمى. ان کا ترجمہ کرتا ہوں شیخ العرب والعجم، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ تعزیت میں جو تسلی اور دنیا بھر کے کلام میں نہیں ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ما اخذ، اللہ نے جو چیز ہم سے لے لی وہ اللہ ہی کی تھی. للہ میں لام تملیک کا ہے کہ اللہ ہی اس کا مالک ہے. اگر کوئی امانت کے طور پر کوئی چیز آپ کو دے کہ اس کو اپنے پاس رکھو، پھر جب وہ واپس لیتا ہے تو آپ کو غم نہیں ہوتا. ہم کو جو مرنے والوں کا حد سے زیادہ غم ہوتا ہے، جو غم ہے وہ کافی ہے، حد سے زیادہ کہ سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے اور نماز نہیں، تلاوت نہیں، ذکر نہیں، دعا نہیں، کھانا پینا نہیں، بات چیت نہیں، تو دوسرے جو گھر کے افراد ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، بیچارے مایوس ہو جاتے ہیں وہ لوگ. جناب اللہ اللہ، ہم کو جو مرنے والے کا حد سے زیادہ غم ہوتا ہے اس کی وجہ یہ کہ ہم لوگ ان کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، حالانکہ ہماری ملکیت نہیں تھے بلکہ اللہ کی امانت تھے. وَلَهُ مَا أَعْطَى، اور جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا وہ بھی اللہ ہی کا ہے. لہذا جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں، جو اعزا موجود ہیں، سب نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے. وَكُلٌّ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے. جو کچھ اللہ لیتا ہے اور جو کچھ عطا فرماتا ہے، ہر چیز کا وقت اللہ کے یہاں مقرر ہے کہ فلاں وقت اس کو فلاں چیز عطا ہوگی اور فلاں وقت فلاں چیز واپس لے لی جائے گی. بس عطا پر شکر کریں اور وفات پر صبر کریں. یہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل عنده باجل مسمى. فرمایا کہ مسلمان عقیدہ خراب کر کے جہنم میں جائے، اس سے بہتر ہے کہ صحیح عقیدہ لے کر مر جائے اور جنت میں جائے، کیونکہ موت کا وقت مقرر ہے. لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو وقت میں نے لکھ دیا ہے اس سے ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ کے قضاء اور قدر پر راضی رہو اور اللہ ہی سے مدد چاہو اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہترین نمونہ بنا کر بھیجے گئے. آپ کی زندگی کا ہر عمل بہترین نمونہ حیات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ آخری نصیحت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے والد حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو بہت لوگوں نے تعزیت کی، لیکن ایک بدوی دیہاتی بزرگ آئے اور انہوں نے ایسی تعزیت کی کہ جس سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو بہت تسلی ہوئی. انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس تمہارے والد کا انتقال ہو گیا. جی ہاں، یہ بتاؤ کہ تمہارے والد کے لیے تم زیادہ بہتر ہو یا عباس کا اللہ زیادہ بہتر ہے. یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہما یہاں سے رخصت ہو کر عالم آخرت میں پہنچے، جن پر اللہ تعالیٰ کے خاص انعام اور اکرام ہو رہے ہیں. اب آپ بتلائیے کہ آپ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے لیے زیادہ بہتر ہیں یا اللہ تعالیٰ کے انعامات؟ جواب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات. دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں کہ عباس کی وفات پر صبر کرنے پر آپ کو اجر ملے گا، اللہ کی ذات ملے گی. غور کیجئے، اجر یعنی خوشنودی باری تعالیٰ زیادہ بہتر ہے یا عباس کا آپ کے پاس رہنا؟ جواب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے رضا، اللہ تعالیٰ کی رضا بہتر ہے. عجیب تسلی کا مضمون ان کے منہ سے نکلا. مطلب یہ کہ تم اپنے ابا کے لیے رو رہے ہو، جو میں نے ابھی بتا دیا آنسو منع نہیں ہے، اور تمہارے ابا تو اپنے ربا کے پاس چلے گئے جو ارحم الراحمین ہے. بس ان کا رب تم سے بہتر ہے اور ان کی جدائی پر صبر کے بدلے میں تمہیں یا دنیا میں اللہ مل گئے. ان اللہ مع الصابرین کی تفسیر بتا دی تھی. اور اجر و ثواب ملا تو یہ انعام تمہارے لیے تمہارے ابا سے بہتر ہے. اور جدائی بھی عارضی ہے، یہ بھی بتا دیا کہ سب چند دن کی باتیں ہیں اور پھر سب کو وہیں جانا ہے، وہاں سب سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اپنی رحمت سے. گھر والوں کو بھی سنا دیں پھر. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ موت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے اوپر سے بوسیدہ پرانی رضائی لحاف اتار کر اس کے بدن پر نہایت عمدہ خوبصورت رضائی اڑا دیں. بس روح سے موت کے وقت یہ قالب فانی جسم اتار کر قبر میں ڈال دیتے ہیں اور روح کو فوراً اعلیٰ درجے کا جسم غیر فانی اللہ عطا فرما دیتے ہیں. حضرت مجدد کا معاملہ ہے یہ. اور اچھا ایک وہ حدیث پاک یہ بھی ہے کہ جب انتقال ہوتا ہے، آدمی جاتا ہے، روح جاتی ہے، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیدار ہوتا ہے اسے. اور معصوم بچوں کو میں کو بتا دیا، ماں باپ کو جنت میں لے جانا، بیت الحمد نام لکھا، راضی ہوا اللہ اپنے سوال جواب ہوئے جو. بس اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ سب لوگوں کو، گھر کی خواتین کو اللہ تعالیٰ
آپ کے بھائی کو، بھابھی کو، آپ کی بہو کو بہو بیٹی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بیٹے کو بھی اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو بچہ بیمار ہے اللہ اپنی رحمت سے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے،